آپ 9 مئی کے بعد خاصی ایکٹیو دکھائی دیے، لیکن اب آپ کو خاموش کروا دیا گیا. کیا دوبارہ آپ نے کہا تھا، ایک مطالبہ رکھا تھا کہ عمران خان اگر مجھے خود پرسنلی بلائیں گے تو میں ملنے جاؤں گا. کیا آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی میسج ملا ہے، اور کیا آپ اس جو تحریک ہے اس میں شامل ہوں گے عید کے بعد جو پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ خان صاحب جب کہیں گے میری ملاقات ہوگی تو تب میں شامل ہوں گا. ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، میری خان صاحب سے کوئی ملاقات. لیکن آپ تو پی ٹی آئی کا حصہ ہے، کیوں انتظار کریں گے جب ان کی لیڈرشپ خان صاحب کی بنائی ہوئی لیڈرشپ؟ کوئی ہم نے تنخواہیں نہیں مانگی ہے اور نہ کوئی مطالبے کیے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر بے عزتی کا احساس اگر ہو تو پھر آدمی کا یہ دل نہیں کرتا ہے کہ بے توقیری کے ساتھ جو ہے جیا جائے. میں نے صرف یہی تو تقاضا کیا ہے کہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر تعظیم جو ہے وہ ہر ایک پارٹی رکن کا حق ہے. اور میرا خیال ہے اس حوالے سے ہر انسان، حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے نا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگدو میں، تو یہ چیز، یہ مسئلہ میرا ہے. آپ اس کو نفسیاتی مسئلہ کہیں. خان خود آپ کو بلائیں گے یا پھر خان سے ملاقات کے لیے آپ منتظر ہیں؟ نہیں، میرے کیونکہ آپ ناراض ہیں، ان کو کیا پتا کہ آپ ناراض ہیں یا ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ جب ناراض تو میں نہیں ہوں، دیکھیے میں بار بار کہہ چکا ہوں، ناراض میں خان صاحب سے نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن خان صاحب کی طرف سے جن فیصلوں کا اعلان کیا گیا، جس انداز میں کیا گیا، اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف مجھے پہنچی ہے. کیوں کر مجھے سنے بغیر اس طرح کے فیصلے ہوئے، اور میں پارٹی میں ایک ہی فریضہ انجام دیتا آیا ہوں، اور وہ ہے احتجاج کا. باقی میں نے پارٹی کی کسی کارروائی میں، کسی پروسیڈنگ میں، کسی دوسرے آرگنائزیشن میٹر میں میرا کوئی رول ہی نہیں رہا ہے. آپ 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر دیکھیں تو میرا بس یہی کردار ہے، احتجاج، ریلی، پروٹیسٹ. اور یہ کوئی خوشگوار کام تو نہیں ہے، کون ان کو کرنا چاہتا ہے؟ ان کے ساتھ ہزاروں مسائل تکالیف بھی ساتھ میں آتی ہیں، پرچے آتے ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، گھر میں گھستے ہیں، جس طرح ملک میں چل رہا ہے. تو لہٰذا ہم نے تو یہ کام اپنے لیے چنا تھا اور یہی کام کرنا چاہتے تھے. اور اب جب سے ہم نے لوگوں کو امید دلائی تھی کہ ہم عید کے بعد احتجاج کریں گے، تو لہٰذا اب یہ خان صاحب پہ ہی، خان صاحب ہی اسی پہ قادر ہیں کہ وہ فیصلہ کریں اور دیکھ لیں کہ کیا ان سے صحیح فیصلے کروائے گئے. اب سے کچھ دیر پہلے یہاں اسد کیسر صاحب سے ہم نے ان کے چیمبر میں جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عید کے بعد جو ہے ہم حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے اور اس کے لیے ہماری پارٹی متحرک ہے. تو اگر آپ نہیں ہوں گے تو کارکن اس طریقے سے 4 شو کے باہر نکلیں گے؟ میں ہوں گا، بار بار کہہ چکا ہوں، تب ہوں گا جب خان کہے گا. اچھا سر، ورنہ میں نہیں ہوں گا. آخری سا سوال میری طرف سے کہ ایک بار پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر علی امین گنڈاپور سمیت دیگر لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں اور مائنس عمران خان فارمولے پہ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ علی امین خان بیچارے کو تو ابھی تک اپنی مرضی کا وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں دیا ہے، تو حکومت وہ کس چیز کے ساتھ چلائے گا؟ اور گورنر بھی بٹھا دیا ہے ساتھ میں، وہ جو 2.5 ریڈ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. کے پی کے انہوں نے 70 لگ بھگ منصوبے جو ہیں وہ پی ڈی ڈبلیو پی میں ڈراپ کر دیے ہیں. 1600 لگ بھگ بلین روپیز ہیں، نہیں دے رہے ہیں. ہائیڈل نیٹ میں جو لون ہیں یا ڈیپٹ ہیں مرکز پہ، تو کے پی کی حکومت یا علی امین خان کی حکومت کو چلانے نہیں دیا جا رہا ہے. حکومت اپنی پالیسیاں، اپنی گورننس کس طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی اگر صوبے کے 2 کلیدی افسران جو ہیں وہ مرکز کی بٹھائے ہوئے ہو؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہی آئی جی جس نے دھڑن تختہ کر دیا تھا کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ابھی تک براجمان ہے. اور اسی طرح وہی چیف سیکرٹری جو ہمارے خلاف روزانہ اس کے کام کے تحت ڈی سی اور کمشنر 3 ایم پی او اور 16 ایم پی او کے آرڈر کرتے تھے، وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے ہی اندازہ ہونا چاہیے. علی امین خان نے 3 جو ہیں چیف سیکرٹریز کے نام دیے تھے، ہیلی بہانوں سے ابھی تک ٹالتے آ رہے ہیں. آگے سے شرجیل انعام میمن، اس کی آپ نے بیان سنا ہوگا، دھمکیاں دے رہے ہیں وہاں سے سندھ میں بیٹھا ہوا. ان کا کیا کام ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو جو ہے اس طریقے سے دھمکیاں دے؟ اور یہ دھمکیاں جب سے ہم سن رہے ہیں گورنر راج لگے گا، ایک ہی صوبے میں حکومت چھوڑ دی، پنجاب کی لے گئے، مرکز کی لے گئے، اب جدھر چھوڑ دی ہے وہاں پہ آپ نے گورنر راج لگانے کی دھمکیاں جو ہیں شروع کی ہوئی ہے. اس سے کیا پیغام ہوگا؟ ملک میں کون سی جمہوریت پروان چڑھے گی؟ اور چناؤ سے صورتحال ہے سی ایم میں اور گورنر میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بازی جو ہے کم از کم نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ میری طرف سے کہ سوشل میڈیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ خان کے بیانیے کو آگے لے کے بڑھنے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ خان جس طرح چاہتے ہیں اسی طریقے سے، یا خان کے کیسز کو لے کر نقصان پہنچا رہی ہے سوشل میڈیا تحریک انصاف کی؟ یہ جو سوشل میڈیا تحریک انصاف کو مکس کیا جا رہا ہے خان کے ٹویٹ کے ساتھ، جو ویڈیو شیئر کی ہے اور جس کو بعد میں سوشل میڈیا نے پھیلایا،
میں خود بڑا ہی داد دیتا ہوں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، خان کے بیانیے کے ساتھ بھی کھڑا ہوں اور سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انہوں نے واقعی صف اول کے فٹ سولجر کا کردار ادا کیا ہے اور بڑی آگہی اور شعور پہ لایا ہے. تو لہٰذا یہ جو اظہر مشمانی کے 2 بھائیوں کو اٹھایا گیا، یہ اسی کا شخصانہ ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یعنی کہ اب الزام آپ کا جو ہے یا مطلوب آپ کو اظہر مشمانی صاحب ہیں اور آپ اس کے بھائیوں کو، اسی طرح بخاری صاحب شہریار بخاری کے بھائی کو اٹھایا گیا اور پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ